شروع محمد و آل محمد کے خدا کے نام سے۔ ماہ رمضان رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان آنے والا ہے اور تمام مسلمان ماہ رمضان میں دن کو روزے رکھیں گے۔ انشاءاللہ میں آپ کو روزے کے متعلق تمام احکام احادیث محمد و آل محمد سے پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو میں آپ جان پائیں گے روزہ کیا ہے، روزہ کیوں واجب کیا گیا، 30 روزے کیوں واجب کیے گئے، روزے کی فضیلت اور روزے کا ثواب۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو گزارش ہے ویڈیو لائک کریں، مومنین کے ساتھ شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا مت بھولیے۔ روزہ کیا ہے؟ اسلام میں ماہ رمضان میں دن کے وقت اللہ تعالیٰ کی خاطر انسان کو فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک بھوکا اور پیاسا رہنے کو روزہ کہتے ہیں۔ روزہ کیوں واجب کیا گیا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا خدا نے روزہ اس لیے فرض کیا تھا کہ مالدار اور غریب کو برابر کرے۔ اگر روزہ نہ ہوتا تو مالدار کو غریب کی بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہوتا، کیونکہ امیر تو جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اپنے مخلوق کے درمیان برابری پیدا کرے اور امیر کو بھوک کا رنج دکھائے تاکہ اس کے دل میں غریب کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو اور امیر کو غریب پر ترس آئے۔ ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور بدن یعنی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا روزہ اس لیے واجب کیا گیا تاکہ دولت مند شخص کو بھی بھوک کی تکلیف کا علم ہو جائے اور وہ فقیروں پر ترس کھائے۔ 30 روزے کیوں فرض کیے گئے؟ چند یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان میں سے جو سب سے زیادہ صاحب علم تھا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مسائل دریافت کیے، جس میں یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر 30 دن کے روزے کیوں فرض کیے حالانکہ دوسری امتوں پر اس سے زیادہ فرض کیے گئے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام نے درخت کا پھل کھایا تو وہ ان کے پیٹ میں 30 دن تک رہا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت پر 30 دن کی بھوک و پیاس کو فرض قرار دیا، اور یہ لوگ جو رات کو کھا لیتے ہیں تو یہ ان پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اس طرح یہ روزہ حضرت آدم پر بھی فرض تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی 30 دن کے روزے میری امت پر بھی فرض کر دیے۔ اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ آیت نمبر 184 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے تم لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے اگلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ اس کی وجہ سے تم بہت سے گناہوں سے بچ سکو، وہ بھی ہمیشہ نہیں بلکہ گنتی کے چند دن۔ یہ سن کر یہودی نے کہا اے محمد آپ نے سچ فرمایا، مگر یہ بتائیں کہ جو شخص یہ روزہ رکھے اس کے لیے اجر و ثواب کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مومن پورے احتساب کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 7 باتیں لازم پیدا کر دے گا۔ پہلا یہ کہ حرام کا مال اس کے جسم سے پگھل کر نکل جائے گا، دوسرا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہو جائے گا، تیسرا اس کا یہ روزہ اس کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا کفارہ بن جائے گا، چوتھا اس پر موت کی سختیاں آسان ہو جائیں گی، پانچواں قیامت کے دن اس کو بھوک و پیاس سے امان مل جائے گی، چھٹا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا، ساتواں اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی پاک و پاکیزہ چیزیں کھلائے گا۔ اس یہودی نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سچ کہا۔ روزے کی فضیلت اور روزے کا ثواب۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت آل محمد۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ جہنم سے بچاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ دار اگر سو بھی رہا ہو تو وہ عبادت میں ہوتا ہے جب تک کہ وہ کسی مسلم کی غیبت نہ کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں، اور روزہ دار کے لیے 2 مرتبہ فرض ہے، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے، دوسری اس وقت جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی بات بتاؤں اگر تم لوگ اس پر عمل کرو تو شیطان تم سے اتنا دور رہے گا جتنا مشرق مغرب سے دور ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ جی بتائیں، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ شیطان کا منہ کالا کر دیتا ہے اور صدقہ اس کی کمر توڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت اور عمل صالح میں معاونت اس کی بیخ کرتا ہے، اور استغفار اس کے دل کی رگیں کاٹ دیتا ہے، اور ہر شے کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک اصحاب سے فرمایا میں تمہیں اسلام کی جڑ، اسلام کی شاخ، اسلام کی چوٹی اور اس کی بلندی
بتاؤں؟ تو اس شخص نے کہا جی مولا بتائیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی جڑ نماز ہے، اسلام کی شاخ زکوٰۃ ہے، اسلام کی چوٹی اور بلندی اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ کیا میں تمہیں نیکیوں کے دروازے بتاؤں؟ سنو، روزہ جہنم سے بچانے کی سپر ہے۔ دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ ہے صبر و صلات کا سہارا پکڑو۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کچھ اس طرح فرمائی، یہاں صبر سے مراد روزہ ہے۔ دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جب کسی شخص پر کوئی مصیبت نازل ہو یا وہ سختی میں مبتلا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے صبر و صلات کا سہارا پکڑو۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ دار کی دعا کے لیے کچھ ملائکہ مقرر کر دیے اور فرمایا کہ حضرت جبرائیل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات پہنچائی کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے ملائکہ کو کسی شخص کی دعا پر مقرر کرتا ہوں تو اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی طرف وحی فرمائی کہ مجھ سے مناجات کرنے میں تمہیں کون سا امر مانع ہے؟ تو انہوں نے فرمایا پروردگار روزہ دار کے منہ کی بو بنا پر میں تجھ سے مناجات نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر وحی کی اے موسیٰ روزہ دار کی منہ کی بو تو مجھے مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ دوسری حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روزہ دار کے لیے دو فرتیں ہیں، ایک فرت افطار کے وقت اس کو ملتی ہے اور دوسری فرت اس وقت ملے گی جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ایک دن بھی شدید گرمی کے موسم میں روزہ رکھتا ہے، اس کو پیاس لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ 1000 ملائکہ کو مقرر کرتا ہے اور آ کر اس کا چہرہ سہلاتے ہیں، اسے خوشنودی سناتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ جب افطار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیرے منہ کی بو کتنی اچھی ہے، اے میرے ملائکہ گواہ رہنا کہ میں اس شخص کو بخش دیا۔ دوسری حدیث میں امام حسن علیہ السلام نے فرمایا روزہ کی حالت میں دوپہر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کا سونا عبادت ہے، اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل قبول ہے اور اس کی دعا مستجاب ہے۔